الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زکوٰۃ سے متعلق 11ویں غلط فہمی آپ کی خدمت میں حاضر گئے۔ تجارت اور کاروبار کا جو سامان ہوتا ہے اس کے حوالے سے یہ ایک مسئلہ اور سوال پیش کیا جاتا ہے جس کے حوالے سے پھر غلط فہمی عوام میں اور کچھ اہل علم حضرات میں بھی پائی جاتی ہے۔ سوال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ تجارت کے سامان اور مال تجارت کی جب زکوٰۃ نکالیں گے تو کون سی قیمت کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اس کی کون سی قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے زکوٰۃ نکالیں گے اور زکوٰۃ میں شمار کریں گے۔ جس قیمت میں اس سامان کو خریدا گیا ہے اس قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، یا جتنی قیمت میں اس کو بیچا جاتا ہے دکاندار اور تاجر بیچتا ہے اس قیمت کا اعتبار کریں گے، یا پھر یہ ہے کہ بازار بھاؤ سے اور مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس سامان کی جو قیمت اور مالیت بنتی ہے کیا اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو غلط فہمی اس کے حوالے سے یہ پائی جاتی ہے، بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ دکاندار اور تاجر اپنے سامان کو جتنی قیمت میں بیچتا ہے اس قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ اس کو نکالنی ہوگی اور اسی قیمت کو شمار کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ غلط تصور اور غلط فہمی پائی جاتی ہے معاشرے میں۔ اس کے حوالے سے جو شریعت کا حکم ہے اور جو صحیح مسئلہ ہے وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں، بغور سماعت کریں۔ مال تجارت اور سامان تجارت میں جو قیمت معتبر ہے اور جس قیمت کا اعتبار کیا جاتا ہے اور جس کے مطابق زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے اور زکوٰۃ میں جس کو شمار کرنا ہوتا ہے وہ وہی قیمت ہوتی ہے جو مارکیٹ ویلیو اور بازار کے بھاؤ کے اعتبار سے اس سامان کی اصل قیمت اور اصل مالیت ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ نے کوئی سامان تجارت اور مال تجارت خریدا ہے تو جس وقت آپ نے خریدا ہے اس وقت کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کی قیمت نہیں دیکھنی۔ جب سال مکمل ہو رہا ہے، نصاب کا جو سال شمار کیا جاتا ہے وہ سال مکمل ہوگا، اس موقع پر اس سامان تجارت کی جو بازار بھاؤ کے اعتبار سے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے جو قیمت اور اصل مالیت بنتی ہے اسی کا شمار کرتے ہوئے زکوٰۃ نکالنی ہے اور اسی قیمت کا اعتبار زکوٰۃ کی ادائیگی میں کیا جاتا ہے۔ جس وقت آپ نے خریدا ہے اس وقت کی قیمت اور مالیت کا اعتبار نہیں کرنا ہے اور نہ اس قیمت کا اعتبار کرنا ہے جتنے میں آپ بیچتے ہیں، کیونکہ جتنے میں دکاندار بیچتا ہے اس کو فقہ کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں قیمت نہیں کہا جاتا ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں اس کو تو ثمن کہا جاتا ہے، جو دکاندار اور کسٹمر کے درمیان، خریدار کے درمیان جو دام طے پاتا ہے اس کو قیمت نہیں کہتے ہیں، اس کو ثمن کہا جاتا ہے۔ اور اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جس سامان کی قیمت متعین نہیں ہے، ایم آر پی سے جس کو بیچا نہیں جاتا ہے، دکاندار اپنے طور پر جس کو بیچتا ہے اپنی قیمت بتاتے ہوئے اور اپنے طور پر، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 100 روپے کا سامان کے کسی کسٹمر کو 120 میں بیچا، کسی کو 140 میں، کسی کو 160 میں، اور کوئی کسٹمر ایسے پہچان والا ہو تو 100 کا سامان 80 میں بھی دے دیا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا ہے کہ جو قیمت زکوٰۃ دینے میں اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں معتبر ہے اور جس قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ وہی قیمت ہوگی کہ سال جب نصاب کا مکمل ہو رہا ہے، مارکیٹ ویلیو، بازار بھاؤ اور مارکیٹ ریٹ کے حساب سے اس سامان کی
جس کی آپ تجارت کر رہے ہیں اس کی جو اصل قیمت اور مالیت گئے وہی معتبر گئے اور اسی کے اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. چنانچہ اس کے حوالے سے کئی ایک حوالہ جات میری نظروں کے سامنے گئے، عربی کتابوں کے حوالہ جات بھی گئے اور متعدد فتاوی کی کتابوں کے حوالہ جات گئے. فتاوی رضویہ شریف سے میں 2 حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں، اردو میں گئے، اس لیے جو ہمارے تاجر بھائی ہیں ان کے لیے سمجھنا آسان ہوگا اور اچھی طریقے سے فتاوی رضویہ شریف کی ان 2 عبارات کی روشنی میں یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا. ایک جگہ فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد میں زکوٰۃ کا بیان جہاں پر گئے، وہاں صفحہ نمبر 162 پر ایک سوال اعلی حضرت علی رحمہ سے کیا گیا کہ تجارت کے سرمایہ اصلی پر یعنی اس کی لاگت پر زکوٰۃ دینا واجب ہے یا منافع پر. جو بھی تجارت کر رہے ہیں اس میں جو سامان گئے، جو مال تجارت گئے، تو اس کی جو اصل لاگت گئے، اصل جو اس کی قیمت گئے، اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہے یا جو اس سے منافع اور جو اس سے نفع حاصل ہوتا گیا اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے. تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے گئے کہ تجارت کی نہ لاگت پر زکوٰۃ ہے نہ صرف منافع پر، کہ جو سامان تجارت ہے نہ صرف سامان تجارت پر زکوٰۃ ہے، نہ یہ کہ صرف سامان تجارت سے جو نفع ملا اس پر زکوٰۃ ہے، بلکہ سال تمام کے وقت، سال جب مکمل ہو نصاب کا، اس وقت جو زر منافع ہیں، جو پیسے اور جو روپے آپ کو نفع کے طور پر ملیں گے اور سال مکمل ہونے پر وہ آپ کے پاس موجود گئے، اور باقی مال تجارت کی جو قیمت اس وقت بازار کے بھاؤ سے ہے، جو تجارت کا سامان آپ کے پاس دکان میں، گودام میں، اسٹاک میں پڑا ہوا گئے، اس وقت اس کی جو قیمت بازار کے بھاؤ سے گئے اس پر زکوٰۃ گئے. اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے دیکھیں واضح طور پر بیان کیا کہ بازار کے بھاؤ کے اعتبار سے جو مال تجارت کی قیمت گئے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور وہ بھی کس وقت کی قیمت دیکھی جائے گی؟ جب نصاب کا سال مکمل ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ فتاوی رضویہ شریف 10ویں جلد ہی میں صفحہ نمبر 188 پر بہت واضح طور پر وہاں تو سوال اور جواب کی شکل میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ بغور سماعت کریں. ایک ڈاکٹر صاحب نے اعلیٰ حضرت علی رحمہ سے سوال کرتے ہوئے یہ مسئلہ پوچھا کہ زید پیشہ طبابت کرتا گے، ڈاکٹری اور طبابت کا پیشہ اس کا گے، اور کچھ گولیاں اس کے پاس ہیں کہ بحساب فی روپیہ 4 گولیاں علی العموم بیماروں کو دیتا گے. 1 روپے کے اعتبار سے 4 گولیاں وہ مریضوں کو، بیماروں کو جو علاج کے لیے اس کے پاس آتے ہیں ان کو دیتا ہے، لیکن لاگت اصل 4 گولیوں کے 4 پیسے ہیں. 4 پیسے اصل اس کی لاگت کے جتنے میں وہ گولیاں اس کو پڑی گئے، وہ ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس پہنچی ہے. جب مطب میں کوئی غریب مصرف زکوٰۃ آ جاتا ہے تو 4 گولی مذکور الصدر جس کی قیمت اصلی 4 پیسے ہے دے کر 1 روپیہ ادائے زکوٰۃ میں شمار کرتا ہے. اس صورت میں بموجب اس کے خیال کے 1 روپیہ زکوٰۃ میں سے ادا ہوگا یا 1 آنا جو لاگت اصلی ہے. سوال سمجھ میں آیا ہوگا کہ جو 4 گولیوں کی اصل لاگت اور اصل قیمت ہے 4 پیسے 1 آنا، تو کیا وہ زکوٰۃ کے طور پر جو 4 گولیاں دے رہا ہے کسی مستحق زکوٰۃ بیمار کو، تو 4 پیسے یہ زکوٰۃ میں شمار ہوں گے یا 1 روپیہ شمار ہوگا؟ اب وہ طبیب اپنے طور پر تو 1 روپیہ شمار کرتا ہے، یہ سوال کیا گیا ہے. اب اس کے جواب میں سنیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں کہ ہر چند شخص کو اختیار ہے کہ اپنے پیشے کی چیز برضائے مشتری
1000 روپے کے بیچے، راضی ہے مشتری اور خریدار لینے کے لیے، تو اپنی جو بھی چیز ہے، اپنا جو سامان ہے، 1000 روپے میں 1 روپے کی چیز 1000 میں بھی بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، جبکہ مشتری راضی ہو، جبکہ اس میں کذب و فریب و مغالطہ نہ ہو، جھوٹ نہ پایا جائے، دھوکہ دہی نہ ہو، مشتری کو اور خریدار کو دھوکہ دینا نہ پایا جائے، تو 1 روپے کی چیز 1000 میں بھی بندہ بیچنا چاہے تو شرعی طور پر اجازت ہے، لینے والا خریدار راضی ہے تو لے سکتا ہے۔ مگر زکوٰۃ وغیرہ صدقات واجبہ میں جہاں واجب شے کی جگہ اس کی غیر کوئی چیز دی جائے، جیسے گولیوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو اصل حکم تو یہی ہے کہ گولیوں کی زکوٰۃ دینی ہے تو اس میں گولیاں ہی دی جائے، کپڑوں کی زکوٰۃ دینی ہے تو کپڑے ہی دیے جائیں زکوٰۃ میں جو دینے ہو، سونے کی زکوٰۃ ہے تو سونا ہی دیا جائے، تو واجب تو اسی چیز کو دینا ہوتا ہے، لیکن اس کی جگہ کوئی دوسری چیز دی جائے تو صرف بلحاظ قیمت جانبین ہی دی جا سکتی ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں اور قیمت وہ کہ نرخ بازار سے جو حیثیت شے کی ہو، بازار کے بھاؤ سے جو حیثیت اور مالیت کسی چیز کی ہو اس کو قیمت کہا جاتا ہے، نہ وہ کہ بائع اور مشتری میں ان کی ترازی سے قرار پائے، ان کی آپسی رضامندی سے لین دین کرنے والوں کے درمیان قرار پائے کہ وہ ثمن گئے۔ آگے فرماتے ہیں تو ان گولیوں کی بلحاظ نرخ بازار جس قدر مالیت ہو اسی قدر زکوٰۃ میں مجرا ہوں گے، اس سے زائد دین الہی رہا کہ فوراً واجب الادا کے، فوراً جو زیادہ ابھی دینا باقی رہ گیا زکوٰۃ میں اس کو فوراً ادا کرنا پڑے گا۔ تو بتایا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کہ بازار بھاؤ سے سال مکمل ہونے پر اس سامان کی جو اصل قیمت اور مالیت ہے اسی کا اعتبار کرنا کہ آپ کتنے میں کسٹمر کو بیچتے گے، آپ کتنے میں گراہک کو کسٹمر کو دیتے گے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، چونکہ اس کو ثمن کہا جاتا ہے، قیمت نہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ واضح طور پر فتاوی رضویہ شریف کی دوسری عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ ان دونوں حوالہ جات سے یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ سامان تجارت اور مال تجارت میں اس قیمت کا اعتبار ہوگا جو قیمت سال مکمل ہونے پر بازار بھاؤ اور مارکیٹ ریٹ اور مارکیٹ ویلو کے اعتبار سے اس سامان کی ہو، نہ کہ جتنے میں ہم بیچتے ہیں یا ہم نے جتنے میں خریدا گئے، دونوں میں سے کسی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لہذا اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشی کر لے، جتنے بھی تاجر حضرات گئے ان تک ضرور یہ مسئلہ پہنچائے تاکہ صحیح طور پر وہ اپنے مال تجارت کی زکوٰۃ ادا کریں اور شرعی طور پر وہ گنہگار نہ ہوں اور ہر طریقے سے ان کے مال تجارت کی کامل طور پر زکوٰۃ ادا ہو سکے۔